ہمارے حضرت کے بہت مشہور خلیفہ ہیں پروفیسر محمد اسلم صاحب، جنہوں نے حضرت کے ملفوظات جمع کیے ہیں مجالس فقیر کے نام سے۔ بہت شروع میں وہ بیعت ہوئے تھے اور کافی عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحبت کا اور خدمت کا نصیب فرمایا ہے۔ خود بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں۔ مجالس فقیر کی تعلیم انہی کے ذمہ رہتی ہے زامبیا کے اعتکاف میں۔ اس سال تعلیم کے درمیان انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ حضرت کے ساتھ وہ کہیں تشریف لے گئے تھے اور کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت کی ایک طویل ملاقات تھی۔ کچھ بہت ہی تعلیم یافتہ مخصوص قسم کے افراد، ان کے ساتھ حضرت کی طویل ملاقات تھی۔ یہ حضرات دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، پروفیسر صاحب اور ان کے ساتھ اور بعض احباب تھے، اور وہ حضرت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ملاقات کافی طویل ہو گئی اور ان حضرات کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ یوں فرماتے ہیں کہ جب حضرت واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ آج تو آپ لوگوں کو بہت انتظار کرنا پڑا۔ ان حضرات نے کہا نہیں حضرت کوئی بات نہیں، ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرمایا نہیں، آپ لوگوں نے بہت دیر تک انتظار کیا ہے، آج میں آپ لوگوں کو ایک قیمتی موتی دوں گا، اس انتظار کے بدلے میں ایک تحفہ دوں گا۔ یہ حضرات خوش ہو گئے۔ اللہ والوں کے تحفے دنیا کے سامان اور پیسے کی شکل میں نہیں ہوتے ہیں، وہ تو آخرت بنانے کا سامان ہوتا ہے۔ یہ حضرات متوجہ ہو گئے کہ اب دیکھیں حضرت وہ قیمتی تحفہ کیا دیتے ہیں، کون سا موتی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب کہیں کوئی دشواری آئے، کہیں پریشانی ہو، کہیں الجھن ہو، کہیں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو، تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ ہے وہ قیمتی تحفہ۔ فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب ہمارا درود تو ہمارے سائز کا ہوگا اور اللہ کی رحمتیں ہمارے سائز کی تھوڑی ہوں گی۔ اللہ کی رحمتیں اللہ کے شایع نشان۔ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ جیسے حمام میں جا کر کوئی شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے اور اس کو کھول دے تو کس طرح پانی آتا ہے، پھیل کر آتا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے، پورے بدن پر گرتا ہے، بدن کا کوئی حصہ سوکھا نہیں رہ جاتا۔ بس ایسی ہم سمجھیں کہ جب ہم درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو گویا اللہ کی رحمتوں کے شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، رحمتیں برسنا شروع کرتی ہیں۔ اور جب اللہ کی رحمتیں برسیں گی تو فرشتہ وہ شیطان کیسے آ سکے گا؟ اور ساری رکاوٹیں تو شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں، تو اللہ ان بدعمالیوں کو بھی دھو دیتے ہیں اور ساری رکاوٹیں ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ والوں کا یہ معمول رہا، مشکل اوقات میں درود شریف پڑھ کر اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا۔
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین کو مشکلات کو دور کرنے کے لیے عموماً 313 مرتبہ درود تنجینا پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے. اس کا دونوں تلفظ ہے، تنجینا بھی اور تنجینا بھی. اور قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، باب افعال سے بھی اور باب تفعیل سے بھی. یہ درود شریف بھی الحمدللہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، مل جاتا ہے. ہمارے حضرت نے شجرہ طیبہ کے اخیر میں بھی لکھا ہے. بہت سارے اللہ والوں کا تجربہ ہے کہ درود ناریہ جو یہ عاجز عموماً اپنے احباب کو بتلاتا ہے، اس کے فوائد کے حیرت انگیز تجربات ہیں بزرگوں کو. درود پاک کے مختلف صیغے ہیں جن کے تجربات کیے ہیں اللہ کے نیک اور مقبول بندوں نے، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزی کی تنگی دور فرماتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، بیماریوں کو دور فرماتے ہیں. قصیدہ بردہ بہت مشہور قصیدہ ہے. صاحب قصیدہ بیمار تھے اور کوئی امید نہیں رہ گئی تھی ان کو کہ اب میری اس بیماری کا علاج ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے اشعار کہے، بس اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ان کو گنگناتے تھے. خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اپنے اشعار سناؤ. انہوں نے سنایا. حضور نے ان کو ایک چادر عنایت فرمائی. بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں. اللہ نے ان کو شفا دے دی، بیماری ختم ہو گئی. اللہ والوں کو اس کا بھی خوب تجربہ ہے. قصیدہ بردہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں. ہمارے شہر بھیونڈی میں ایک دوست ہیں جن کا اپنا اصلی وطن الہ آباد ہے. الہ آباد میں ایک بہت مشہور بزرگ اور اللہ کے بہت بڑے عاشق گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی. الہ آباد اور پرتاپ گڑھ یہ دونوں قریب قریب شہر ہیں. حضرت رہنے والے تو پرتاپ گڑھ کے تھے، لیکن عموماً الہ آباد شہر میں قیام فرماتے تھے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ہم لوگ دیہات سے شہر آئے، حضرت کی خدمت میں ملاقات کیا، تھوڑی دیر بیٹھے اور جب جانے لگے تو درخواست کی کہ حضرت دعا فرما دیجئے، کچھ نصیحت فرما دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں، حادثات سے بچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ حضرت نے تازہ تازہ نصیحت فرمائی دی تو ہم لوگ مسلسل درود پاک کا ورد کر رہے تھے، اکے میں بیٹھ کر جا رہے تھے. تانگا جس کو کہتے ہیں، ایک گاڑی ہوتی ہے، گھوڑا اس کو کھینچتا ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، لکڑی کے پہیے ہوتے تھے، وہ پہیے کو روکنے کے لیے ایک کیل لگی رہتی تھی. وہ کہتے ہیں گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا، تانگے کی ایک سائیڈ کی کیل نکل گئی، اس کا چکا نکل کر دور جا کر کے گرا اور پورا تانگا پلٹ گیا.
یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، بسا اوقات اس میں موتیں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ہم لوگ جو 2-3 ساتھی تھے جو درود پاک کا ورد کر رہے تھے، ہم روڈ کے کنارے ایسا گرے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے بہت حفاظت سے اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا ہو، کوئی تکلیف نہیں، کوئی چوٹ نہیں۔ ٹانگے والا پھر اپنا پہیہ لے کر کے آیا، چکا لے کر کے آیا، اس نے لگایا، کہتے ہیں ہم نے بھی اپنے کپڑے جھاڑے اور اطمینان سے آ کر کے بیٹھ گئے، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ان صاحب نے خود سنایا، اور وہ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، نیک اور متقی ہیں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ اسی دن حضرت نے تاکید کی تھی اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ دکھایا۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ بعد میں ہم لوگوں کو خیال آیا کہ اگر ہم لوگ درود پاک کا ورد نہ کر رہے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، چوٹ آتی، ہاتھ پیر ٹوٹتے، اللہ جانے کیا نتیجہ نکلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ درود ایسی عبادت ہے جو اللہ کے یہاں کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ باقی عبادتوں میں تو اس کا خطرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے۔ تو اللہ ہمارے اس درخواست کے انتظار میں تو نہیں رہتے، اللہ کی رحمتیں تو حضور پر مسلسل اترتی رہتی ہیں، لیکن اس درخواست کے ذریعے گویا ہم اپنی وفاداری کا، اپنی غلامی کا اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اچھا میرے اس بندے کو بھی میرے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ آپ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمائیے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تو اپنے محبوب پر رحمت نازل کرتا ہی ہوں، 2 کام کرو۔ ایک کام تو یہ کرو کہ اس کی اس درخواست کی میرے محبوب کو اطلاع کر دو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، جس طرح میں خوش ہوا وہ بھی خوش ہو۔ حضور کو اطلاع ہوتی ہے، اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جن کی درخواست کی اطلاع رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فرشتے لے کر پہنچے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی، فلاں مرد اور فلاں عورت، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو، اس کی ایک درخواست کے بدلے میں میری طرف سے، میرے خزانے سے اس کو 10 رحمتیں دے دو۔ یہ 10 رحمتیں تو ملی، ہم کیا سمجھتے ہیں جب اطلاع پہنچے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہم کو دعائیں نہیں دیں گے؟ آپ کا قلب اطہر متوجہ نہیں ہوگا، پھر آپ کا روحانی فیض نہیں حاصل ہوگا۔ اتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اتنی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہے، اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنا حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں جن اللہ والوں نے کثرت سے درود پاک کا اہتمام کیا، سنتوں کے اتباع کے ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، گناہوں سے احتیاط کے ساتھ، یہ ساری شرطیں ہیں۔ گناہوں سے احتیاط ہو، زندگی میں سنتوں کا اہتمام ہو،
فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہو۔ اس کے ساتھ جن اللہ والوں نے کثرت سے درود پاک کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیرت انگیز مقامات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں، فضائل اعمال کا حصہ ہے، ایسے بہت سارے واقعات نقل فرمائے ہیں، ان ساری روایتوں کو جمع فرمایا ہے۔ اس حصے کا خصوصیت سے مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے بار بار، وقتاً فوقتاً اس کا الگ سے گھر میں مذاکرہ کرنا چاہیے۔ یوں تو گھر میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس حصے کا بھی مذاکرہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، حضور مجھے بتلا دیں میں کتنا درود پڑھا کروں۔ حضور نے فرمایا جتنا پڑھو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، ایک حصہ درود شریف پڑھا کروں، باقی 2 حصے میں دوسرے اعمال کیا کروں۔ یہ دوسرے اعمال سے مراد فرائض اور واجبات نہیں ہے، نوافل ہے۔ فرائض اور واجبات میں تو کمی نہیں کی جا سکتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بڑھا لو گے تو تمہارا زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھا وقت درود پاک کے لیے، آدھا وقت دوسرے اعمال کے لیے۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، اور بڑھاؤ گے تو تمہارا اور فائدہ ہوگا۔ واہ، وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا۔ انہوں نے کہا حضور میں سارے وقت درود ہی پڑھا کروں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تم کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یہ اصل میں جو وہ اوقات تقسیم کر رہے تھے وہ اس لیے اتنی دیر تک درود پڑھوں گا، باقی دعائیں مانگوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تم کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تمہاری ہر ضرورت مانگے بغیر پوری کر دے گا۔ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہماری ضرورتوں کا علم ہم سے زیادہ اللہ کو ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ ہر ضرورت مانگے بغیر پوری کر دیتے ہیں۔ پڑوس کے ملک میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے حضرت ان کا بڑی محبت سے تذکرہ کرتے ہیں اور بار بار تذکرہ کرتے ہیں، حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سرکاری ملازم تھے کسی شعبے میں، اس لیے بابو کہے جاتے تھے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو سرکاری ملازموں کو عام طور سے بابو کہا جاتا تھا۔ بہت احتیاط کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے والد صاحب ان سے ناراض رہتے تھے، یوں کہتے تھے تم ہی ایک ملازم ہو، دیکھو تمہارے ساتھ کے جو دوسرے ملازم ہیں ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، دنیا کی بہاریں ہیں، اور تمہاری عجیب سادی سادی زندگی ہے، خود بھی تنگی سے خرچ کرتے ہو، ہم کو بھی تنگی میں ڈالتے ہو۔ وہ والد صاحب کی ڈانٹ سنتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، کبھی جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ وہ رشوت بالکل نہیں لیتے تھے، بس جو تنخواہ ملتی تھی اسی میں گزر کرتے تھے۔ والد صاحب اپنی پوری زندگی میں ان سے ناراض ہی رہے، ان کا ذہن بنا ہوا نہیں تھا، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا ذرا زیادہ لے کر کے آئے، بیٹا اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ والد صاحب کو جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ اسی حال میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کو بڑی فکر ہوئی کہ ابا ناراض تھے، انتقال ہو گیا، پتہ نہیں کس حال میں۔ انتقال کے 3 دن کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابا تو جنت کے ایک باغ میں چہل قدمی کر رہے ہیں، آرام سے تفریح کر رہے ہیں۔ ان کی جو نظر پڑی اپنے والد صاحب پر تو ان کو ڈر لگا کہ قریب جاؤں گا پھر ڈانٹیں گے، ہمیشہ تو ڈانٹتے تھے۔ ڈرتے ڈرتے قریب گئے تو ان کے والد نے مسکرا کر کے کہا عبداللہ
تم نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا. اللہ نے میری مغفرت صرف تمہاری وجہ سے کی ہے. اللہ نے فرمایا تم عبداللہ کے والد ہو، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. ان کو اطمینان ہوا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاص وظیفہ تھا وہ درود پاک تھا. کثرت سے درود پڑھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ بس جو مانگ لیتے تھے اللہ دیتے تھے. یوں فرمایا ان کی دعا بس 1 منٹ اور آدھے منٹ کی ہوتی تھی، بہت لمبی دعا نہیں ہوتی تھی. کوئی پریشان حال آیا، حضرت بہت پریشان ہو، دعا کر اللہ اس کی یہ پریشانی دور فرما دیجیے، بس ہو گئی دعا. اور عموماً اس کے واپس جانے سے پہلے پریشانی ختم ہو جاتی. اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے دعا فرما دیتے تھے کہ اے اللہ اس کو اپنے محبوب کا دیدار کرا دیجئے، تو 3 راتوں کے اندر اندر حضور کا دیدار ہو جاتا تھا. حضرت نے خود واقعہ سنایا. حضرت کے اپنے شہر کے امیر جماعت تھے، بہت نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کے راستے میں قربانیوں کے ساتھ وقت لگانے والے. ان کی بڑی آرزو تھی کہ ایک بار حضور کا دیدار ہو جائے. بہت وظائف کیے، بہت دعائیں مانگی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. ایک دن حضرت کے پاس آئے، حضرت میں بہت دنوں سے بہت دعائیں مانگ رہا ہوں. حضرت کی اس وقت بالکل جوانی تھی. ذوالفقار صاحب آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے حضور کا دیدار ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں ایک بزرگ تشریف لانے والے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کے لیے دعا کرا دیتا ہوں. وہاں گئے اور حضرت بابو عبداللہ صاحب سے حضرت نے عرض کیا. حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے اور حضرت نے ان کی بڑی خدمت بھی کی ہے. عرض کیا کہ حضرت یہ ہمارے شہر کے امیر جماعت ہیں، بڑے نیک اور مخلص آدمی ہیں، بہت دنوں سے ان کی آرزو ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، آپ دعا فرما دیجیے. وہ کہتے ہیں بس انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اپنے اس بندے کو اپنے محبوب کا دیدار کرا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علیہ. حضرت فرماتے ہیں بس اتنی دعا کی. شام میں واپس آ گئے. صبح فجر کے بعد فوراً بیل بجائی کسی نے. حضرت فرماتے ہیں میں گیا تو دیکھا کھڑے ہوئے ہیں میرے صاحب. حضرت بابو عبداللہ صاحب کے نام شکریہ کا خط لکھ کر کے لائے ہیں، یہ میری طرف سے ان بزرگ کے لیے شکریہ کا خط ہے، پہنچا دیجیے گا. الحمدللہ رات میں حضور کا دیدار ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ کچھ نوجوان بچے آئے، انہوں نے سب نے درخواست کی. ان حضرت نے سب کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے سب کو دیدار کرایا. کالج کے بچے تھے. ایک بچے نے بعد میں آ کر کے کہا کہ حضرت مجھے حضور کا دیدار تو ہوا، لیکن اس طرح ہوا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک مجھے نظر آئی، آپ نے میرے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر منہ موڑ لیا، میری طرف دیکھا نہیں. حضرت بابو عبداللہ صاحب کو فکر ہوئی کہ اس کی کیا وجہ ہے. تھوڑی سی تحقیق کی اور کشف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب عطا فرمایا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان بچہ شیعہ ہے. یہ واقعہ ان کو جب بھی یاد آ جاتا تھا تو ان کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور کہتے تھے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے محبوب کو تکلیف دے دی. اس کے بعد سے پھر احتیاط کرنے لگے تھے، ہر ایک کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. پہلے ذرا معلوم کرتے تھے، کسی بدعقیدہ کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. سنتوں کا اہتمام، گناہوں سے پاک صاف تقوی کی زندگی، فرائض کا اہتمام اور پھر درود پاک کی کثرت. ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو معمولات بتلائے ہیں ان معمولات کا بھی خوب اہتمام ہو.
دل اللہ کی محبت سے آباد ہو اور محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اور پوری انسانیت پر بلکہ پوری کائنات پر جو احسانات ہیں ان احسانات کے استحضار کے ساتھ، ان احسانات کو سوچ کر اپنے قصور کے اعتراف کے ساتھ کہ میرے بس میں کیا، پوری کائنات کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا بدلہ چکا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ یہ مانگنا کہ اے اللہ آپ ہی کے بس میں ہے، آپ ہی ان احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے شایان شان اپنے محبوب پر رحمت نازل کریں، ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں اور پھر ہماری زندگی میں جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی ان کا خود مشاہدہ کریں، خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں، کیسے عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے بعض دوستوں نے بھی تقاضا کیا کہ درود ناریہ کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا جائے۔ یہ کام کا دن ہے، حاضرین میں سے اکثریت کی مصروفیات ہیں اور درود ناریہ ذرا مفصل ہے، کسی ملاقات میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دیا جائے گا۔ اس وقت اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے میں بہت وقت ہو جائے گا، اس عاجز کی حاضری میں بھی تاخیر ہوئی ہے، اب مزید تاخیر ہوگی تو پھر جن لوگوں کو اپنے آفس جانا ہے، دکانوں پر جانا ہے، مصروفیات میں جانا ہے، ان کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فضل کا، کرم کا معاملہ فرمائیں، اس لیے سب پکا ارادہ کریں، اب انشاءاللہ معمولات کی پابندی کریں گے، مراقبہ ذرا دیر تک کریں گے تاکہ دل کی صفائی ہو، گناہوں کا کھوٹ دل سے نکلے اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع سنت کے 7 درجے بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنانا ہے یہ تو پہلا درجہ ہے، اور ہم تو پرائمری امتحان میں ہی فیل ہو جاتے ہیں، ابھی پہلے ہی درجہ پورا نہیں ہو پایا، ہمارا ظاہر ہی حضور کی سنت کے مطابق نہیں بنا تو پھر اگلے درجات کیسے ملیں گے؟ عجیب و غریب علوم و معارف ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں، آپ کے خطوط میں اللہ تعالیٰ اتباع سنت کے وہ سارے درجات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ پہلا درجہ ہے، بالکل پرائمری ہے یہ، کہ ہمارا ظاہر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک حضور کی سنتوں کے رنگ میں رنگ جائے۔ نیت کریں انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہمارا باطن بھی حضور کے باطن جیسا بنے، انسانیت کا درد، امت کا غم، ہدایت کی فکر اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ راتوں کی مناجاتیں، اللہ سے مانگنا اور رونا، اللہ کی محبت کی تڑپ، انسانوں کی ہدایت کے لیے بے قراری، اللہ تعالیٰ یہ سب بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، اور اس سے آگے کے جو درجات ہیں اس مجلس میں نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ ان درجات کی تشریح کی جائے، اور نہ ابھی ہماری عقلیں اور ہماری سمجھ اتنی پختہ ہے کہ ہم اس تشریح کو اتنی آسانی کے ساتھ ہضم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں شکلیں پیدا فرمائیں، وقت میں بھی گنجائش ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان علوم و معارف کے سمجھنے کا اہل بنائیں، تو انشاءاللہ کبھی
بڑوں سے بزرگوں سے جو سنا اور جو سیکھا ہے وہ بھی عرض کیا جائے گا. تو معمولات کی پابندی کی نیت کریں، مراقبہ ذرا طویل کریں، اتباع سنت کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، اور فرائض میں بھی خاص طور سے نمازوں کا بہت اہتمام کریں. ہر نماز جماعت سے ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ. نماز میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے جو کسی اور عمل میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک اور مقبول بندوں کو عجیب نگاہیں عطا فرمائی تھی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اللہ نے کشف کی نگاہوں سے پوری کائنات کو دکھایا، پوری کائنات کو کشف کی نگاہوں سے دیکھا. فرمایا مجھے اس کائنات میں، اللہ کی ساری مخلوق میں، سارے اعمال میں اللہ کی ذات کی خوشبو نماز کے علاوہ کہیں اور نہیں محسوس ہوئی. صفات کا پرتو ہوتا ہے دوسرے اعمال میں، لیکن ذات کی جھلکیاں اور ذات کی خوشبو، ان علوم و معارف کو پورے طور پر سمجھ لینا بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے. لیکن بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے نے یہ فرمایا کہ ذات کی خوشبو مجھے نماز کے سوا کہیں اور نہیں لگتی. پھر اللہ تعالیٰ جب دل کی آنکھیں کھولتے ہیں، ابھی واقعہ یاد آیا، عید کے دن ہی حضرت نے واقعہ سنایا. یوں فرمایا حضرت بابو عبداللہ صاحب کے پاس حضرت نے فرمایا کہ ہم یونیورسٹی کے تقریباً 30 طلبہ کو لے کر پہنچے. اس زمانے میں حضرت خود بھی طالب علم تھے. حضرت بابو صاحب نے فرمایا کہ ذوالفقار، میرے پاس تنہائی میں ایک ایک طالب علم کو بھیجو. بس جاتا طالب علم سلام کرتا بیٹھ جاتا. حضرت اس کے چہرے کو دیکھتے اور فرماتے، کسی سے فرمایا جھوٹ مت بولا کرو، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. جی حضرت تو آپ چلو. کسی کو دیکھ کر فرمایا بدنگاہی مت کیا کرو. حضرت نے فرمایا ان 30 میں سے ہر ایک کی جو بیماری تھی وہی بتلایا. کسی ایک نے بھی باہر نکل کر یوں نہیں کہا کہ حضرت نے تو مجھ سے ایسی بات فرمائی جو میرے اندر تو نہیں تھی. اور ماشاءاللہ سب کی اصلاح ہو گئی. ایک بہت بڑے پولیس آفیسر تھے، اونچے رینج کے آفیسر تھے. وہ آئے حضرت سے ملنے کے لیے، آ کر بیٹھے. حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا چہرہ دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی شاہانہ روب دار آواز عطا فرمائی تھی. فرمایا جھوٹ مت بولا کرو. وہ بھی سرکاری آفیسر تھے نا، ذرا سا آفیسری کا رنگ ہوتا. انہوں نے کہا حضرت میں تو جھوٹ نہیں بولتا. جو کہا حضرت میں تو جھوٹ نہیں بولتا. تو انہوں نے فرمایا خاموش رہو. میں ان آنکھوں سے جس طرح تمہارے جسم کو دیکھ رہا ہوں، میں دل کی آنکھوں سے تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوں. بس جو اتنا کہا تو وہ آفیسر صاحب تو زارو قطار رونے لگے. انہوں نے کہا حضرت واقعی میری جھوٹ بولنے کی عادت ہے، دعا فرما دیجئے، آج میں توبہ کر رہا ہوں، اب نہیں بولوں گا. اللہ جب آنکھیں کھول دیتے ہیں پھر عجیب معاملہ. تو حضرت مجدد صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، ہمارے لیے سوچنا بھی آسان نہیں ہے. اور ہم سوچیں کہ جب حضرت مجدد صاحب کو اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے اللہ والوں کو یہ مقامات عطا فرمائے، تو پھر صحابہ کرام جن کی تربیت ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق جو صدیق اکبر ہے، ان کا کتنا بڑا مقام ہو. اور حضرت ابوبکر جن کی صحبت کے نتیجے میں صدیق بنے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا مقام ہوگا. ایسے علوم و معارف اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے کہ حضور وہ سارے علوم و معارف تمام صحابہ کے سامنے بیان بھی نہیں فرماتے تھے. اللہ کی معرفت کے بہت سارے علوم ہیں جو حضور صرف حضرت ابوبکر کے سامنے بیان فرماتے تھے. اس امت کے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان علوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیتے تو صحابہ کرام اس طرح گھل جاتے جس طرح شمع گل جاتی ہے. موم بتی جلائی جاتی ہے موم کا چراغ، تو جس طرح گرمی سے وہ گل جاتا ہے گھل جاتا ہے اس طرح گھل جاتے ہیں. اس کو سنبھالنے کی صلاحیت صرف حضرت ابوبکر میں تھی. اور اللہ والوں نے بیان کیا کہ اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت کے جو علوم عطا ہوئے ان علوم کو سنبھالنے کی صلاحیت تو حضرت ابوبکر میں بھی نہیں تھی. اگر حضور وہ سب بھی حضرت ابوبکر کو بتلا دیتے تو حضرت ابوبکر بھی شمع کی طرح گل جاتے. تو اللہ والوں کی ساری باتیں لفظ بلفظ ہمارے سمجھ میں آ جائیں آسان نہیں ہے، لیکن جتنا سمجھ میں آتا ہے وہ بھی کم نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ذرا ہم فائدہ اٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ بس صرف سن لیا کریں اور سر دھن لیا کریں. ہم فائدہ اٹھائیں، نفع حاصل کریں. اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. جو درخواست بار بار کی جاتی ہے اس کو اہمیت دیں. آج کی اس مجلس میں پکا ارادہ کریں اب انشاءاللہ معمولات کی پابندی کریں گے، اپنے حالات کی اطلاع کریں گے اور سنتوں کا اہتمام کریں گے. فرائض کا، نوافل کا، سنتوں کا مکمل اہتمام کریں اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی سے گناہ بالکل نکل جائے. گناہ بچے ہی نہیں ہماری زندگی، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ زبان سے، نہ خیالات میں. اور انشاءاللہ اتنی حفاظت ہو گئی تو اگلے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. 100% گناہوں سے زندگی خالی ہو جائے. اور ہم انسان ہیں، جس طرح صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، بارش ہوتی ہے کوئی چھینٹ پڑ جاتی ہے دھو لیتے ہیں. اپنی زندگی کو 100% گناہوں سے خالی کریں، پاک صاف کریں. اور اگر نفس اور شیطان کے اثر سے کوئی غلطی ہو جائے جلدی سے توبہ کے ذریعے اس کو دھو ڈالیں، باقی نہ رہنے دیں. گناہ کی عادت نہ باقی رہنے دیں، عادت ختم کریں. یہ نیت کریں کہ اب سارے گناہ چھوڑیں گے، کوئی گناہ کریں گے نہیں. ہو جائے گا جلدی سے دھو ڈالیں گے، فوراً ختم کریں گے. اللہ کرے کہ ہم سب جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا نام اعمال گناہوں سے بالکل خالی ہو. اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر نام اعمال خالی ہو تو اللہ مجبور ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو تو اللہ ضرور معاف کر دیں گے. لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا، میرا بندہ میری نافرمانی سے اتنا بچتا تھا، میں اس کو اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں. اللہ جس کو بھی معاف کریں گے اپنی رحمت سے معاف کریں گے. جس کی بھی مغفرت ہوگی اللہ کے فضل سے مغفرت ہوگی. ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہو. لیکن جب ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے اور اللہ کی فرما برداری دوڑ دوڑ کر کریں گے، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے اٹکے ہوئے کام بھی بنائیں گے اور آخرت کی کامیابیوں سے بھی مالا مال فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل. اچھا، مراقبے سے پہلے مولانا فرما رہے ہیں کہ بیعت کے کلمات پڑھا دیے جائیں. پہلے بیعت کے کلمات پڑھ لیں،
جو حضرات بیعت کی نیت سے آئے ہیں باقی سارے حضرات بھی برکت کی نیت سے پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن حضرات نے آج ہی بیعت کی ہے وہ ابھی دعا کے بعد مولانا نصیر صاحب سے معمولات کے کارڈ لے لیں، اس میں الحمدللہ مراقبے کا وقوف قلبی کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ مراقبے کا طریقہ تو وہی ہے جیسا ابھی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور صبح و شام پڑھنے کی تسبیحات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں اور رابطہ مضبوط رکھیں۔ ایک قلبی رابطہ ہوتا ہے وہ معمولات کے اہتمام سے ہوتا ہے، اور ایک ظاہری رابطہ ہے اپنے حالات کی اطلاع کرنا، اور پھر جو مشورہ دیا جائے اس پر ایمانداری کے ساتھ عمل کرنا۔ رابطہ رکھنے کا طریقہ ایس ایم ایس ہے، آپ ایس ایم ایس کریں، فون نہ کریں، اور ایس ایم ایس میں ہمیشہ اپنا نام اور اپنا مقام لکھنا یاد رکھیں۔ نام اور مقام کے بغیر جو ایس ایم ایس آتا ہے اس کو پڑھا تو جاتا ہے، دعا تو کی جاتی ہے، اس کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ درود ناریہ کا بھی جو لوگ اہتمام کرنا چاہتے ہیں اس کی پرچیاں بھی مولانا کے پاس غالباً موجود ہوں گی، وہ لے لیں، یا یہاں ابھی موجود نہ ہو تو بعد میں لے لیں انشاءاللہ، اور اس کا اہتمام کریں 11 مرتبہ یا 40 مرتبہ، تو اس کے بھی بڑے حیرت انگیز نتائج ہیں۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور اس کے نتائج کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہم بھی پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں. اے اللہ بہت کمزور ہیں, بہت طاقتور کے در پر حاضر ہیں, بہت محتاج ہیں, سب سے بڑے غنی کے در پر حاضر ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کی کفالت فرمائیے. اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ ہماری نفس و شیطان سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ ہم کمزوروں اور محتاجوں کا کام بن جائے گا. اے اللہ معاف فرما دیجئے, اے اللہ معاف فرما دیجئے, اے اللہ معاف فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے, ہماری نگاہوں کو پاک فرمائیے, ہمارے دلوں کو صاف فرمائیے, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. اے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اے اللہ دل نہ معلوم کہاں کہاں اٹکا رہتا ہے, کہاں کہاں لگا رہتا ہے. اے اللہ نہ معلوم کتنی گندی نفسانی شہوانی شیطانی محبتوں سے ہم نے اپنے دلوں کو آلودہ کر لیا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے, صاف فرما دیجئے. اے اللہ دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اے اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے, دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے جان چھوڑا دیجئے, گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے, طاعات کی عزت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی بہت ساری ضرورتیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جن کا وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ آپ تو دلوں کے بید سے واقف ہیں. اے اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی آپ ہی نے پیدا فرمائی ہیں, ہماری آخرت کی ضرورتیں بھی آپ ہی نے پیدا فرمائی ہیں. اے اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں. اے اللہ ہمیں اس کا اقرار اور اعتراف ہے آپ کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. آپ ہی روزی دینے والے ہیں, آپ ہی شفا دینے والے ہیں, آپ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں, آپ ہی پریشانیوں سے چھٹکارا دینے والے ہیں. اے اللہ آپ ہی اٹکے کام بنانے والے ہیں, آپ ہی گرہیں کھولنے والے ہیں, آپ ہی تکلیفوں سے نجات دینے والے ہیں. اے اللہ ہر اٹکا ہوا کام بنا دیجئے. اے اللہ روزی کی تنگیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے مسائل بھی حل فرما دیجئے, آخرت کے مسائل بھی حل فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, اور اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجئے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. اے اللہ آپ ہم کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے شفیق ہیں. آپ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں. آپ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وقت کے اپنے سب سے بڑے دشمن فرعون کے پاس بھیجا تو ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. موسیٰ اور ہارون فرعون سے نرم انداز میں گفتگو کرنا, جبکہ فرعون کہتا تھا, خود آپ نے فرمایا وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, جو اپنے کو آپ کے مقابلے میں سب سے بڑا رب کہتا تھا. آپ اپنے پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. اے اللہ آپ گواہ ہیں, ہم میں سے ہر ایک روزانہ سجدے میں سر رکھ کر آپ کی بڑائی اور آپ کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے. ہم روز کہتے ہیں, 5 مرتبہ کہتے ہیں, ہر رکعت کے دونوں سجدوں میں بار بار کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اے اللہ ہم آپ کی ربوبیت اور آپ کی بلندی کا اعلان کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری مشکلات دور فرما دیجئے. اے اللہ پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ جس کی جس قسم کی پریشانی ہے اے اللہ مدد فرمائیے, اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ تمام بیماروں کو
شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کی ملازمت کے مسائل ہیں ان کی ملازمت کے مسائل حل فرمائیے، جن کے تجارت کے مسائل ہیں ان کے تجارت کے مسائل حل فرمائیے، جن کے گھروں کے اپنے ذاتی مسائل ہیں ان کے گھروں کے مسائل حل فرمائیے۔ اے اللہ دلوں کی دوریاں ختم فرمائیے، اے اللہ آپس کے اختلافات کو دور فرمائیے، اے اللہ شوہروں اور بیویوں میں محبت پیدا فرمائیے، اے اللہ گھر کے افراد میں محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی بے انتہا رحمتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے، اولاد کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ اے اللہ دیندار متقی پرہیزگار رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ اے اللہ رشتوں کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرمائیے، ماں باپ اور سرپرستوں کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرمائیے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو محبتوں بھری زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو روشن فرمائیے۔ اے اللہ ان کو پیار و محبت والی زندگی عطا فرمائیے، اور اے اللہ ان کے آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت دیجیے، اور اے اللہ ان سب کو اپنی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ عورت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، نگاہوں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، شرمگاہ کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، خیالات کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایک درخواست ہے آخر میں ہم سب کی طرف سے نام بنام اے اللہ رحمتوں کا تحفہ پہنچا دیجیے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ہمارے نام کے ساتھ یہ تحفے بھجوا دیجیے۔ اے اللہ دنیا بھر کے درختوں میں جتنے پتے ہیں اور دنیا بھر کے ریگستانوں میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اور دنیا بھر کے سمندروں میں پانی کے جتنے قطرے ہیں، اے اللہ ان سے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں گنا زیادہ رحمتوں کے تحفے ہم سب کی طرف سے نام بنام پہنچا دیجیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور اے اللہ یہ پیغام بھی پہنچا دیجیے کہ آقا آپ کی امتی آج بڑے نادم ہیں، بہت شرمندہ ہیں، آج تک آپ کی سنتیں بہت چھوڑی، انہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، آج وہ اللہ سے رو کر وعدہ کر رہے ہیں اب آپ کا دل نہیں دکھائیں گے، اب آپ کا دل نہیں دکھائیں گے، اب کبھی آپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ جن سنتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ رات رات بھر رویا کرتے تھے، جس امت کی ہدایت کے لیے آپ نے زخم برداشت کیے، پیٹ پر پتھر باندھے، اپنے بچوں کو شہید کرایا، اپنے نواسوں کو شہید کرایا، اے اللہ کے نبی آپ نے جس امت کی خاطر فاقے برداشت کیے، آپ نے جس امت کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، جس امت کے غم میں آپ پر طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہوئی، اس امت نے آپ کو بہت ستایا ہے، اس امت نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر اور آپ کے کام کو چھوڑ کر آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، آپ کا بہت دل دکھایا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت بھگت لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی آج آپ کے امتی نادم و شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اب کبھی آپ کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، آج تو پکی نیت کر لی ہے، پکا ارادہ کر لی ہے۔ اے اللہ اپنے نبی کے پاس یہ پیغام بھی پہنچا دیجیے کہ آج تو آپ کی امت کے نوجوان بھی معافی مانگ رہے ہیں، بچے بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی خوش ہو جائیے، اے اللہ اپنے نبی کے پاس بھیج دیجیے پیغام، پہنچا دیجیے پیغام فرشتوں کے ذریعے اور خوش کر دیجیے حضور کو ہماری طرف سے۔ اے اللہ خوش کر دیجیے، ایسا خوش کر دیجیے کہ حضور کے دل سے خوش ہو کر ہمارے لیے دعائیں نکلے، ہمارے لیے توجہات ہوں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا فیض حاصل ہو۔ اور اے اللہ اب اس توبہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ دور قریب بھی کے جو مرد اور عورتیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کوئی فون کرتا ہے، کوئی میل کرتا ہے، کوئی کسی کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا
لیکن وہ ہم سے اچھی توقع رکھتا ہے. اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجیے. اے اللہ سب کے تقاضے پورے فرما دیجیے, سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے, اور اے اللہ سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.